اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری بات کا عنوان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ایک قبر میں مکالمہ، یعنی قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرق عرض کرتی ہے، یہ ہماری آج کی بات کا عنوان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ ہو بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ بھی نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس جاتا ہے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، خاک نے ان کے بدنوں کو کیا کیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسہریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ، کیا ہوا ان کے نازک بدن کو، معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنا دیا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہا، کہاں ان کے وہ خادم جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم اور خدم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور ان کی قبر کو کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا،
जमीन ही पर डाल दिया, कोई दरख्त फूल फरवारी भी ना लगा दे। अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हैं। इनके लिए अब रात दिन बराबर है, दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, नाजुक बदन औरतें, आज उनके बदन बोसीदा हैं, उनके अज़ा एक दूसरे से जुदा हैं, आंखें निकलकर मुंह पर गिर गईं, गर्दन जुदा हुई पड़ी है, मुंह में पानी पीप वगैरह भरा हुआ है, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। वो इस हाल में पड़े हैं और उनकी जोरों ने दूसरे निकाह कर ली है। वो मज़े उड़ा रही हैं। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया, मगर बाज़ खुशनसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में भी लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत और आराम में हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखा के घर में उस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखा में डाल रखा है? क्या तुझे ये उम्मीद है कि ये कम वक्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तू इस पूछ के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम बिस्तरे, तेरे गर्मी और सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। जब मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, कोई चीज़ इसको हटा ना सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी, जान कुनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा, जान कुनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस है वो शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंखें बंद कर रखा है, अपने बेटे की आंखें बंद कर रहा है, अपने बाप की आंखें बंद कर रहा है। इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजा के साथ जा रहा है, किसी को कब्र के गड्ढे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। इस वाकया के बाद एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना विसाल हो गया। हमें भी मरने से पहले इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है।